السلام علیکم مائی بریلین اسٹوڈنٹ، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، یا بہت ساری چیزوں کی آگاہی اس وقت ہم تک جو ہے نہیں پہنچی، یا اس طرح سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن یو آر لکی کہ آپ لوگوں کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری آپ کے پاس معلومات حاصل کرنے کے لیے وسائل موجود ہیں۔ تو اپنے دن کا آغاز باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ کیجیے، اور اپنے لیے ٹاسک سیٹ کیجیے، اور اس کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھرپور اور شاندار کامیابی حاصل کریں گے۔ اور یہ سنٹنس آپ کے لیے، یور فیوچر از کریٹڈ بائی وٹ یو ڈو ٹوڈے ناٹ ٹمارو۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ آج کریں گے وہی آپ کا فیوچر بنائے گا، وہی آپ کا مستقبل بنائے گا۔ تو چلیے آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے مجاز مرسل۔ یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے آپ کا۔ مجاز مرسل میں بھی اکثر بچے کنفیوز رہتے ہیں، اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں بچے کافی جو ہے مشکل کا شکار رہتے ہیں۔ تو کوشش کروں گی اس کو آپ کے لیے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ مجاز مرسل کے لغوی معنی کیا ہے؟ مجاز کا مطلب ہوتا ہے اصل معنی سے ہٹ کر بات کرنا۔ مرسل کا مطلب ہے چھوٹا ہوا، چھوڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا کلام جو اصل حقیقی مطلب چھوڑ کر کسی اور مطلب میں استعمال ہو، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اب ادبی اصطلاح میں کیا ہے؟ ادبی اصطلاح میں مجاز مرسل وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی معنی چھوڑ کر کسی مجازی یعنی غیر حقیقی لیکن تعلق دار معنی میں استعمال ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے چیزوں کو مزید آسان فہم کرنے کے لیے، آپ کو سمجھنے میں آسانی کے لیے میں نے یہ بریکٹ میں کر کے جو الفاظ لکھے ہیں اس کو آپ ریپیٹ کر کے بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ لیکن اس میں تشبیہ یا مشابہت کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں تعلق کو ظاہر کیا گیا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو استعارہ میں ہوتا تھا۔ مجاز مرسل وہ کلام ہے جس میں کسی چیز کا ذکر ہو مگر کوئی اور چیز ہو، مراد کوئی اور چیز ہو۔ ٹھیک ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ یہ ادبی اصطلاح میں اس کی معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب استعارہ اور مجاز مرسل میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے، آپ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ میں مشابہت یا مشابہ چیز تھی۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں مشابہت پائی جاتی تھی۔ جیسے علی شیر ہے تو علی کی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے، اور شیر کے اندر بھی یہ صفت اور جو ہے خوبی پائی جاتی ہے، تو دونوں میں کہیں نہ کہیں مشابہت پائی جاتی تھی۔ تو استعارہ اس چیز کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن مجاز مرسل کیا ہے؟ تعلق اس کا دیگر ہے، جیسے جز ہے، کل ہے، سبب ہے، مکان ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو میں آگے مزید آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کروں گی۔ اب یہاں پہ اس کی ایک مثال میں نے دی ہے کہ میں نے غالب کو پڑھا۔ ٹھیک ہے، میں نے غالب کو پڑھا۔ یہاں پہ غالب کو پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، غالب کی شاعری کو پڑھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، غالب کی کسی کتاب کو، غالب کی کسی دیوان کو، غالب کی شاعری کو پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجاز مرسل کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب مجاز مرسل کی صورتیں آتی ہیں 9 کلاس کے کورس سے، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ صورتیں آتی ہیں کہ مجاز مرسل کی مختلف صورتیں آپ کو جملوں میں دی جاتی ہے، یا آپ اس کی پہچان کروانے کے لیے آپ کے پاس ایسے کوئی سوالات آتے ہیں، یا آپ کی معروضی طرز کے سوالات میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو ادب میں بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک لفظ کو اس کی غیر حقیقی مگر عقلی اور معنوی تعلق کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی صورتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں۔ مجاز مرسل کی کون کون سی صورتیں ہیں جو آپ اپنے نصاب میں پڑھ رہے ہیں؟ جز کی جگہ کل مراد لینا۔ اب جز کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب کسی چیز کا ایک جز لے کر پوری چیز مراد لی جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیکھیں، کمرے میں 2 سر نظر آئے۔ کمرے میں 2 سر نظر آئے۔ اب یہاں سر سے مراد کیا ہے؟ 2 آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، کمرے میں 2 سر نظر آئے، یہاں سر سے مراد 2 آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، جز پارٹ، ایک حصہ لے کر کل مراد لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور کوٹیشن میں نے ایڈ کیا تھا، ڈسپلن از دا برج بٹوین گولز اینڈ اچیومنٹ۔ جب تک آپ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا نہیں کریں گے، تو آپ اس برج کو پار نہیں کر پاتے جو آپ نے اپنے لیے گول اور کامیابی کا ایک معیار سیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟
ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا کیجیے اپنی زندگی میں۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ ڈیلی آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے بیٹا، کل کی جگہ جز مراد لینا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا، ہم اس کی دوسری صورت بیان کر رہے ہیں یہاں پر، جب پوری چیز کی جگہ اس کا کوئی حصہ مراد لیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں، پاکستان نے میچ جیتا، یہاں پاکستان سے مراد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے میچ جیتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان نے میچ جیتا، ٹھیک ہے۔ کل کی جگہ یہاں پر کیا ہے؟ جز ہے۔ ہم نے کل مراد لیا، پاکستان کل ہے اور اس میں جز کیا ہے؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، سبب کی جگہ مسبب مراد لینا، ٹھیک ہے۔ جب کسی چیز کا سبب یعنی وجہ لے کر اس کا نتیجہ مراد لیا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سبب کی جگہ مسبب مراد لینا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اس نے محنت کھائی، ٹھیک ہے۔ اس نے محنت کھائی، محنت سبب ہے، نتیجہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ محنت کھائی تو نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لیکن محنت کیا ہے؟ سبب ہے۔ محنت کی جگہ مسبب مراد لیا ہے کہ مطلب کامیابی مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مسبب کی جگہ سبب کیا ہے؟ جب کسی نتیجے کے ذریعے اس کا سبب مراد لیا جائے، مثال کے طور پر کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اب خوشبو نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ خوشبو مسبب ہے، سبب کوئی خوشبودار چیز ہے جیسے پھول یا عطر، ٹھیک ہے، یا کوئی خوشبو، اس کی وجہ سے خوشبو پھیلی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ اب آگے دیکھیے، ظرف کہہ کر مصروف مراد لینا، یعنی جگہ یا برتن کا نام لے کر اس میں موجود چیز مصروف مراد لی جائے تو یہ بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ یعنی میں نے 2 پلیٹیں کھا لی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 2 پلیٹیں کیا ہیں؟ پلیٹ تو ظرف ہے، مراد برتن ہے، ٹھیک ہے۔ پلیٹوں میں موجود کھانا اصل میں مراد یہاں پر کھانا لیا جا رہا ہے کہ اس پلیٹ میں موجود جو کھانا ہے وہ میں نے کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھیں، ظرف کی جگہ مظروف مراد لینا، یعنی اندر کی چیز جو برتن کے اندر ہے، مظروف کا نام لے کر اس کے رکھنے کی جگہ یا برتن مراد لیا جائے۔ مثال کیا ہے؟ چائے چولہے پر ہے، اب چائے چولہے پر کسی برتن میں ہوگی نا، ٹھیک ہے، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، ٹھیک ہے۔ چائے جو ہے چولہے پر ہے، یہاں چائے جو ہے مظروف مراد چائے کا برتن یعنی ظرف، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ ریٹن پریکٹس نہیں کریں گے، ایک ایک صورت کو لکھ کر، اور یہاں پہ اگر میں نے ایک ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ کوشش کریں خود سے 2 جملے لکھ کر اس میں سبب، مسبب یا جز اور کل، ٹھیک ہے، یا ظرف اور مظروف کو الگ کر کے اس کی پہچان کریں اور پریکٹس کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ پائیں گے اور اپنے فہم کو پختہ کر پائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔